اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اور وہ لوگ نہیں جھوٹی گواہی دیتے اور جب وہ گزرتے ہیں بیہودہ مجلس سے مروا کراما گزر جاتے ہیں شریفانہ انداز میں، اور وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے ان کی رب کی آیات کا تو نہیں گرتے اس پر، اندھے ہو کر، بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب دے ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہمیں متقی لوگوں کا امام۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ بدلہ دیا جائے گا بالائی منزلوں کا، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ویلقون فیہا، اور ملیں گے اس میں تحیۃ و سلاما، آہ و بھگت اور سلام سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرا و مقاما، اچھا ہے عارضی ٹھکانہ اور مستقل ٹھکانہ۔ قل، کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم، نہیں تمہاری پرواہ میرے رب کو اگر نہ ہو تمہارا پکارنا، فقد کذبتم، پس تحقیق کہ تم جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، بس ان قریب ہوگا عذاب تم پر، عذاب ہوگا لازم۔ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی اللہ کے جو بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کی صفات کی، ان کی خوبیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی دیتے ہیں۔ آج کل جھوٹی گواہی دینے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، سچی گواہی دینے والے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، اگر ملیں تو بہت کم، الا قلیل ملتے ہیں۔ جھوٹی گواہی ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے فلاں جگہ سے سنا ہے، تو بس اس کو بھی آپ سچ نہ سمجھا کریں۔ سنی، کہا جاتا ہے نا، جھوٹے آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ سنی سنائی بات آگے نہیں کرنی چاہیے، اس کی پہلے تحقیق، پھر اس کے بعد آگے بات کرنی چاہیے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں وہ جھوٹ ہوتی ہیں، اوپر پروپیگنڈا ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتی۔ دوسری آج کے درس کے اندر جو دوسری بات کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب وہ بیہودہ مجلس سے گزرتے ہیں، بیہودہ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی تاش کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، تو شریفانہ انداز میں بس اپنی نگاہوں کو جھکا کر قریب سے گزر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، نہیں، یہ وہ موقع نہیں ہے انہیں سمجھانے کا۔ اب اس موقع پر اگر تم سمجھاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ آیا بڑا نمازی، آیا بڑا داڑھی والا، آیا بڑا مولوی، تو وہ اس طرح کی باتیں کرے گا کہ جس کے اندر بے حرمتی بھی ہوگی اور ان کو اس گناہ کے اوپر اور زیادہ قوت ملے گی اور ڈٹائی مل جائے گی انہیں۔ تو دیکھو، جب بھی کسی کو تبلیغ بھی کرنی ہے تو اس کا بھی ایک موقع محل ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کے ذریعے پریکٹیکلی طور پر انہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اندر ہمارا نقصان ہے، یا پھر کسی طریقے سے الگ طور پر۔ لیکن اگر مجلس کے اندر کسی کی برائی ذکر کریں گے تو پھر وہ آگے سے آپ کی بھی حرمتی بھی کرے گا
بے عزتی بھی کرے گا، بے احترامی بھی کرے گا، اور وہ جو غلطی ہوگی اس کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اوپر اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا وہ۔ تو شریف جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ایک خوبی یہ کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ گزرتے ہیں بیکار بیہودہ جگہوں سے، بیہودہ مجلسوں سے، تو مرّوا کراما، گزر جاتی ہیں شریفانہ انداز میں، پتہ بھی نہیں چلتا بندہ گزر گیا۔ اور اگلی خوبی کہ جب ان لوگوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان آیات کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ ایسے نہیں کہ جب کوئی آیت پڑھی گئی تو فوراً وہ نہیں، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کا ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہو سکتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اگر ہم مانیں گے تو اللہ ہمیں وہ انعامات سے نوازے گا، اللہ ہم سے خوش ہوگا، تو وہ غور و فکر کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے کتنے فائدے ہیں۔ اور ایک خوبی ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا، اے ہمارا رب بنا ہمارے لیے ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی راحت پہنچا، ہماری بیویاں ہماری اولادیں ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بن جائیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، اولاد اور بیوی راحت کا ذریعہ تب بنیں گی جب انسان کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، نیک ماحول ہوگا، جب انسان کے بچے، جب مسلمان کے کسی بھی انسان کے بچے موبائل جیسی لعنت سے دور ہوں گے تب اچھا ماحول بنے گا۔ یہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 4 5 سال کے، اور ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور وہ گھروں کے اندر بیٹھے گیمیں کھیل رہی ہیں، ٹی ویوں کے سامنے بیٹھے ہیں، کیبل لگی ہوئی ہے، تو اس طرح اچھے ماحول بھی نہیں بنا کرتے، اور اس طرح ایسی اولادوں سے والدین کو راحت اور سکون بھی نہیں ملا کرتا، پھر دکھ ہی ملتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی، کوشش حتی الامکان یہ کرنی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی اور ہماری اولادوں سے ہمیں سکون ملے تو زیادہ وقت اپنے بچوں کے اندر گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اکثر بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بیرونی ملک چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کماتے ہیں، اولاد پاکستان میں، خود دوسرے ملک میں، پیچھے سے اولاد بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو پھر بعد کے اندر وہی پریشانیاں، وہی ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی اولاد کو ساتھ لے جائے اور مغربی ملک میں چلا جائے تو پھر ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، وہاں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دوست تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک جگہ پر ان کا بیان تھا UK کے اندر، تو بیان ہوا، تو بیان کے بعد ایک بزرگ سفید داڑھی والا شخص آ کر اس کے سامنے بیٹھا اور رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ حضرت بڑی پریشانی ہے، بہت پریشانی، ہم دیندار لوگ تھے، 5 وقت کے نمازی پرہیزی ہم لوگ تھے، پاکستان سے آئے ہیں، لیکن ہماری اولادیں اب جوان ہو چکی ہیں، اب نماز کا کہتے ہیں آگے سے گھورتے ہیں، وہ عیسائیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، انگریزوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دعا سلام ان کے ساتھ ان کی، جس طرح کا ماحول اس طرح کے دوست ملیں گے نا۔ اب اسلامی ماحول کے اندر، مسلمانوں معاشرے کے اندر مسلمان دوست ملیں گے، اٹھنا بیٹھنا، اور جب یورپی ممالک میں جائیں گے تو اسی طرح کے لوگ ملیں گے، تو پھر بعد کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہے، جو یہاں پہ نمازی ہے وہاں جا کر نمازی رہ سکتا ہے، لیکن جو یہاں پر بھی نمازی نہیں ہے تو وہاں پر پھر ان کے لیے نمازی پڑھنا مشکل ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر اللہ رب العزت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی اور ہماری اولادیں ایسی ہوں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد کو وقت بھی دیں اور تربیت کی کوشش بھی کرنی چاہیے، نیک تربیت کی، نیک اعمال ان کے سامنے کرنے چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے والد کا یہ نیک عمل ہے، ہم بھی اس کو کریں۔ جب دنیا داری معاملات کے اندر ایک دکاندار کا بچہ، وہ اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر دکانداری سیکھ لیتا ہے، ایک کاروباری شخص کا بچہ اس کے پاس تھوڑا سا وقت اسکول کے بعد والا وقت دے کر کاروبار سیکھ لیتا ہے، تو کیا ایک نمازی کا بچہ اپنے باپ سے گھر میں نماز نہیں سیکھ سکتا، قرآن نہیں سیکھ سکتا؟ سیکھ سکتا ہے نا۔ نیک اعمال بھی جس طرح دنیاوی ہم چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اسی طرح نیک چیزیں بھی سیکھتے ہیں بچے، تو وہ تو جس طرح کا عمل ہوگا اسی طرح دیکھ کر وہ پھر ان کی آگے تربیت ہوگی۔ اور ایک دعا یہ کہ وجعلنا للمتقین اماما، یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ سبحان اللہ، جو متقی لوگوں کا امام بن جائے
اسے اللہ رب العزت سے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی جو آپ کے سامنے آئی کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں، آج کے درس میں، تو فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا بالائی منزلوں کا۔ بالائی منزلیں ان کو ملیں گی جنت کے اندر، تو ہوں گی نا 100 منزلیں، وہ کتنی منزلیں، ان کی جو اوپر والی منزلیں ہوں گی، اونچی جو منزلیں ہوں گی، وہ ان کو انعام کے طور پر ملیں گی۔ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، دنیا کے اندر تھوڑے کے اوپر گزارا کیا، مشکلات کا سامنا کیا اور صبر سے کام لیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ملے گا ان کو وہاں پر آہو بھگت، یعنی کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جی آیا نو، خوش آمدید، وہاں پر فرشتے بھی خوش آمدید کہیں گے، حوریں بھی خوش آمدید کہیں گے، غلمان بھی کہیں گے جی آیا نو، موسٹ ویلکم۔ تو وہ ان کا بڑا اکرام ہوگا، بڑا ان کی وہ احترام ہوگا ان کا، اور وسلامہ، اور سلامتی ہوگی، سلام بھیجنے والے ہوں گے وہاں پر۔ خالدین فیہا، پھر ٹھکانہ بھی ایسا ہوگا کہ جو عارضی نہیں ہوگا، 60-70 سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، ایسا ٹھکانہ کہ اگر عارضی طور پر کسی کے پاس جائیں گے، جس طرح ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں عارضی 2-4-5 دنوں کے لیے، وہ بھی بہترین ہوگا، و مقامہ، اور ہمیشہ کی رہنے کی جگہ جو ہوگی حسنت، وہ بھی بہترین ہوگی۔ یعنی عارضی اور مستقل جنت کے اندر سارے کے سارے ٹھکانے بہترین اور خوبصورت راحت کا ذریعہ ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانتے، ان کے لیے قل کہہ دیجئے کہ ما یعبأ بکم ربی، تمہاری نہیں پرواہ کرتا میرا رب۔ کیا مطلب؟ اگر تمہیں فکر نہیں ہے اللہ رب العزت کے احکامات ماننے کی تو اللہ کو بھی نہیں ہے۔ یہ تو اگر کوئی اللہ کی بات کو مانے گا تو اس کا خود کا فائدہ ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ساری کی ساری کائنات مل کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اعاذ باللہ، تو اللہ کی بڑائی کے اندر ایک رتی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر ساری کی ساری کائنات مل کر اللہ رب العزت کی تعریف اور اللہ کے حمد اور اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کرنا شروع کر دیں، تو پھر بھی اللہ رب العزت کے خزانے سب کچھ دے کر، اللہ رب العزت سب کو نواز کر، اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر 1% بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ اس کا تو ہم تصورات کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانے گا، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر یہی ہوتا ہے نا، آج کل لوگ زیادہ پریشان ہیں، خوشحال، راحت مند، سکون والے تھوڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں، ماننے والے اللہ کے بہت تھوڑے ہیں۔ جو تھوڑے ماننے والے ہیں ان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ سکون سے سوتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں، سکون سے عبادت کرتے ہیں، بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو نہ ماننے والے ہیں، لاکھوں پتی، اربوں پتی، بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں، اولادیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ٹینشنیں ان کو۔ وجہ کیا کہ جب اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر اللہ رب العزت کبھی دائیں طرف سے ٹینشن، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اولاد سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی مالی نقصان، کبھی جانی نقصان، کبھی فصلوں کا نقصان، کبھی اولاد کی طرف سے۔ تو پھر اس طرح کی پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اور انسان شاید یہ سوچتا ہے کہ بس یہ میرے مقدر میں لکھا، تیرے مقدر میں نہیں، تو خود لکھوا رہا ہے، تو خود کر رہا ہے۔ فرمایا کہ قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے کہ نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، کب نہیں پرواہ کرتا؟ اگر نہ ہو تمہارا پکارنا۔ اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے تو تمہیں اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پرواہ کرے گا، اللہ رب العزت تمہارا خیال رکھے گا۔ فقد کذبتم، پس تحقیق کہ تم جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، تم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلایا، پس ان قریب